سب کو حکومت سندھ کی طرف سے اور سندھ کے لوگوں کی طرف سے اس 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں آرٹس کونسل کے عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا اور یہ پروگرام ہمارے صوبے سندھ میں کیا اور سندھ سے بہتر جگہ پاکستان میں کیا میرے خیال ہے دنیا میں نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا صوبہ صوفیوں کا صوبہ کہلاتا ہے. یہ ہمارا صوبہ باب الاسلام بھی کہلاتا ہے, اس لیے کہ اسلام اس ریجن میں سندھ سے آیا. اور ایک اور فخر ہمیں حاصل ہے کہ یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پہ سندھ اسمبلی ہے اور سندھ اسمبلی نے ہی سب سے پہلے, سندھ کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی, جس کی وجہ سے یہ ہمارا پیارا ملک ہمیں ملا. اس وقت بھی کافی شاہ تھے اسمبلی میں ویسے. اور میں نے انور بھائی سے کہا تھا جب بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اسلام آباد جائیں گے مرنے نہیں مارنے. میں نے کہا مروانے کی بات کر رہے ہیں دوبارہ. تو لیکن ہمارے صوبے سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے, ہمارے صوبے سے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام گیا ہے. اس خطے کے لوگ ہی ایسے ہیں. ہم چاہے جتنا بھی آج کل ہم بات کی تھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی کر سکیں, اس لیے کہ ایک ماحول بدتمیزی کا برپا ہوا ہے. جتنی کوشش کرنے ہم سے بدتمیزی نہیں ہوتی. اور اگر ہم اکتا کے, جیسے میں نے کہا نا میں چڑ ہو گئی کن چیزوں سے, اگر کسی کو کہتے ہیں وہ آپ سردار شاہ سے کہتے ہیں یار اسمبلی میں ذرا اگریسو بولو تو اچھے اچھے شعر سنانے شروع کر دیتا ہے اور ہماری ثقافت کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے. یہ حال ہمارے, تو یہ صوبے کے لوگوں کی بات ہے کہ ہم اچھا بولنے والے, لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والے, ہمیشہ اپنی باہیں کھلی رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ ہمارے خون میں, یہ اس دھرتی کی پانی اور اس کی مٹی میں ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. اور جو اگر کچھ دنوں کے لیے بھٹک بھی جاتا ہے تو واپس ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اسی صوبے میں آ کے. میں زیادہ لمبی تقریر ایک تو کر بھی نہیں سکوں گا, اتنے سارے ادیب لوگ موجود ہیں. میں جیسے بتایا انجینئر ہوں, وہ میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کی بہت آتی ہے. جب ادب اور ثقافت کی بات آتی ہے تو بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہوں. لیکن میں ضرور آپ سارے مؤذن اور ایک اوپینین میکرز میں کہوں کہ ادھر میرے سامنے بیٹھے ہیں. احمد شاہ نے بتایا 14-15 سال سے یہاں پہ آرٹس کونسل پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی, ویسے تو ہم نے کل اپنی 55ویں سالگرہ منائی ہے, لیکن ریسنٹ پاسٹ ہم پچھلے 14-15 سال سے کم از کم اس صوبے کے لوگوں کی نمائندگی کر کے حکومت میں ہیں. اور میں ضرور آپ اوپینین میکرز کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ اس صوبے کو یہ حاصل ہے اعزاز کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام یہاں سے پھیلا. پاکستان کی قرارداد ہم نے پاس کی. صوبے میں پچھلے 15 سال میں بھی ہم نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کہ باقی صوبوں میں ابھی نہیں ہوئے. اور میں تھوڑے سے حکومت کی بات کرنا کرنا چاہتا ہوں. اپارٹ فرام کہ جی جو ویسے میں شکر گزار ہوں انور مقصود صاحب کا کہ انہوں نے اکنالج کیا ہماری حکومت کو کہ پچھلے 15 سال میں آرٹس کونسل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ واقعی ایک کلچرل سینٹر پاکستان کا بن گیا ہے, اس میں حکومت سندھ کی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے جتنی آپ سب کی ہے اس کے اندر. اور وہ وجہ یہی ہے, میں بتاؤں, ہمارے شہید بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب ثقافت کی منسٹری پہلے انہوں نے ہی پاکستان میں شروع کی تھی. تو ہم کیسے ان چیزوں کو
छोड़ सकते, चाहे मैं बड़ा बदजौक हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन वो चीज़ें कैसे हम भूल सकते हैं। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, मैं एक दो चीज़ों पे सिर्फ टच करूँगा। हमारे सूबे में, और आज से कोई 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम इंशाल्लाह उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हेल्थ में मैं सिर्फ एक आपको दूंगा कि कैंसर के इलाज के लिए मोस्ट मॉडर्न रेडिएशन फैसिलिटी साइबरनाइफ की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वो सिर्फ जिला अस्पताल में है। दो मशीनें सिंध हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्राइवेट सेक्टर से डोनर्स हैं वो हैं। और दुनिया में जहाँ तक मुझे याद है 27 मुल्क हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट है। पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के अंदर, कराची के अंदर है पब्लिक सेक्टर में, और दुनिया में कहीं पे भी ये मुफ्त नहीं है। यहाँ पे ये मुफ्त दिया जाता है, इलाज किया जाता है। और इस इलाज की कॉस्ट, ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है। आजकल $60,000 से $1,20,000 तक वेरी करती है। और ये सारे की सारी सिंध हुकूमत, बातें तो बहुत होती हैं, हम पे तनकीद भी बहुत होती है, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं। ट्रांसपोर्ट चला दी है मतलब भाई थोड़ी बहुत मेरी जब भी बात होती है तो लेकिन कुछ जो किया है बता दें। मैं ये वाहिद सूबा है जिसमें दरियाए सिंध पे एक नहीं 2 ब्रिजेस सूबे ने बनाई हैं, किसी और सूबे ने नहीं बनाई, फेडरल गवर्नमेंट बनाती रही है। ये वाहिद सूबा है जहां पे सूबाई हुकूमत ने थरपारकर में, इस्लामकोट में एयरपोर्ट बनाया है। नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है हर जगह पे। ये वाहिद सूबा है जहां पे हमने एक ट्रांसमिशन कंपनी, हमें मसले हो गए थे, आजकल भी होते रहते हैं। वफाक हमारा मुल्क इतना मैच्योर नहीं हुआ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन चलो अच्छा है कि कुछ सालों से ऐसा होता है कि सूबों में एक पार्टी की हुकूमत होती है, वफाक में किसी और की होती है। हमें आइन के ज़रिए साथ मिलके और साथ चलना चाहिए। अभी हम असेंबलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं शायद थोड़ा सा फर्क, मैं कहता हूँ ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आइन में इजाजत है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो। ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। तो खैर वाहिद सूबा है जो ट्रांसमिशन कंपनी जिसने बनाई, और इसी वजह से ये सूबा हमेशा नजरों में भी होता है, इसलिए कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नए नए एक्सपेरिमेंट जरूर करती है। और हमारा सूबा इस मुल्क की एनर्जी बास्केट है, थरपारकर का कोयला, जिससे हम, जो कोई नहीं मानता था आज से 10 साल पहले, इसी वक्त 10 साल पहले कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन हम तकरीबन 3000 मेगावाट के करीब इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम विंड एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ठीक है, सकाफती एरिया में तो हम थोड़ा, और उसमें भी सरदार शाह साहब, मेरे ख्याल है जितनी इवेंट्स सूबे सिंध में होते हैं और किसी सूबे में नहीं होते, सवाल ही नहीं पैदा। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ विदाउट नोइंग के हो नहीं सकता, इसलिए कि जितने फोकस हम डालते हैं, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इन्हें हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं तो आगे खुद कहते हैं मैं कल्चर मुझसे नहीं लेना, बाकी आपकी मर्जी, आप दें या ना दें कोई चीज़, इसलिए कि एक पैशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस सूबे को हम और आगे ले जाएंगे, और इसी सूबे के ज़रिए, इस सूबे में काम करके हम
اردو میں تو سچل سرمد سندھ میں بیٹھ کے شاعری کر رہا تھا. ہم نے اس زمانے سے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے, ہم نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا. سندھ نے لیڈ لی ہے ہمیشہ. اس میں میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ پاکستان کی آج تک کی تاریخ میں سرکاری سطح پہ کبھی موسیقی کے اور آرٹ کے اساتذہ سرکاری اسکولوں میں بھرتی نہیں ہوئے, نہیں لیے گئے. سندھ پہلا صوبہ ہے جو موسیقی اور آرٹ کے اساتذہ اپنے اسکولز میں لے رہا ہے. ہمارا پوائنٹ ایک ہے کہ ہمیں اپنا وہ عروج واپس دینا ہے جو کسی زمانے میں, جو ہماری اساس ہے, اس خطے کی جو اساس ہے, وہ اساس جو امیر خسرو نے, جو شاہ لطیف نے, جو بلّہ شاہ نے, سب نے مل کے جو ہمیں دی ہے, اس کو ہمیں اس لیگیسی کو کنٹینیو رکھنا ہے. وہ ہے آرٹ, علم, ادب. اس کے طفیل ہمیں آگے لے چلنا ہے. ہم نے آرٹ کے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں. ہم نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹس قائم کیا ہے سندھ میں. ہم یہاں پہ آرٹس کاؤنسل کا ایک سندھ میں نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں جس میں شاہ صاحب, امن شاہ صاحب اس کو لیڈ لے رہے ہیں. سکھر آرٹس کاؤنسل, لاڑکانہ آرٹس کاؤنسل, حیدرآباد آرٹس کاؤنسل, میرپور خاص آرٹس کاؤنسل, کراچی آرٹس کاؤنسل, جہاں پہ بات آپ کی ہوگی, جہاں پہ بات ہماری ہوگی, جو ہم چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے شاہ صاحب, میں سائیں مراد علی شاہ صاحب کا یہاں پہ شکریہ ادا نہ کروں کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر اور میرے قائد کی سپورٹ, چیئرمین بلاول بھٹو کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ سارے کام نہیں کر پاتے. مگر ان کی مسلسل ہمیشہ میں ہمیں سپورٹ رہی ہے کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں اور اس چیز میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ آرٹ, علم, ادب اور تخلیق جو ہے وہ انسان کی اصل اساس ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. سکھایا وہ تو میں بولتا ہوں, اور جو انہوں نے نہیں سکھایا وہ میں اور انور بھائی آپس میں بیٹھ کے شام میں چائے کی پیالی پہ گفتگو کرتے ہیں. افتخار بھائی ہمارے ظاہر ہے اردو شاعری اور اردو ادب اور 22 گریڈ کے بہت سارے اداروں کے سربراہ بھی رہے, اور بہت قربت فیض صاحب سے, زہرا آپا سے, سبھی سے رہی. میرے ڈائریکٹ استاد also speak English. So how do we comfortably navigate a more complex linguistic landscape while maintaining our heritage? And I want to conclude by pointing out that here at the 15th World احمد شاہ نے ابھی جن شہروں کے اور جن ملکوں کے نام لیے ہیں جہاں اردو کانفرنس ہوگی, وہاں ان کی بیگم جانا چاہتی ہیں. ورنہ اتنی جلدی یہ پروگرام نہیں بن سکتا. ان کی فرمائش تھی, احمد شاہ نے کہا چلے اردو کانفرنس کر دیتے ہیں. ایک طویل عرصے سے شاہ صاحب یہاں ہیں اس عمارت میں. میں نے ان سے کہا شاہ صاحب آپ چھڑی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں. تو کہنے لگے آپ نام بتائیں میں دے دیتا ہوں. میں نام نہیں بتا سکا. جہاں تک مراد علی شاہ صاحب کا تعلق ہے, یہ NED کے پڑھے ہوئے ہیں اور باہر بھی تعلیم حاصل کی. NED سے پڑھے ہوئے یہ واحد انجینئر ہے, واحد جو پاکستان میں ہے. باقی سارے امریکہ میں ہیں, امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں. وہاں ایک کتاب چھپی, ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں. تو میں نے کہا بھائی ملکوں ملکوں کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ آ جائیں سب مل جائیں گے. شاہ صاحب کی بہت تعریف لکھی ہے اس میں, بے اچھے بے تحاشا محنتی اسٹوڈنٹ, تقریر اچھی, ڈبیٹر, محنت کرنے والے, اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. ان تمام باتوں کے باوجود اتنے سالوں سے چیف منسٹر ہیں. ان کو بہت آگے جانا چاہیے. اور میں آپ سے ایک بات کہہ دوں جو شاید احمد شاہ صاحب نے نہ کہی ہو, یہ مراد علی شاہ صاحب کی محبت ہے اس عمارت سے جس میں آپ روزانہ ترقی دیکھ رہے ہیں.
اگر مراد علی شاہ چیف منسٹر نہیں ہو تو یہ آپ کو عمارت ویسی ہی نظر آتی، ایسی نہیں. شکریہ سندھ گورنمنٹ، شکریہ شاہ صاحب.